الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشفیع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار شفاعت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک خاص دعا عطا فرمائی، جو ہر نبی نے اس دنیا میں ہی اس دعا سے فائدہ حاصل کر لیا، اور میں نے وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن تک محفوظ کر لی ہے۔ میری شفاعت ہر اس امتی تک پہنچے گی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اور وہ حالت ایمان میں فوت ہو گیا ہو۔ ناظرین، آج کا موضوع بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ آج میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی خاتم النبیین بحیثیت شافع محشر پہ ہم بات کریں گے۔ محبوب رب العالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، شفیع الامم کو ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فضائل و مراتب سے نوازا ہے جس کو بیان کرنا انسانی علم اور انسانی فہم کی بس کی بات ہے ہی نہیں۔ ناظرین، ان مراتب میں ایک رتبہ کل بروز محشر آپ کی رحمت کی صورت شفاعت کے سانچے میں ڈھل کر اہل محشر پر مکمل طور پہ آشکار ہوگا کہ جو نبی اس دنیا میں ناظرین ظاہری طور پر تشریف لاتے ہیں تو رب حبلی امتی کی صداؤں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، جو نبی اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جاتے ہیں تو رب حبلی امتی کی صداؤں کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں، اور کل بروز محشر یہی نبی جب اہل محشر کے درمیان جلوہ افروز ہوں گے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے تو رب حبلی امتی کی صداؤں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ناظرین کرام، محشر کا دن بڑا ہی کٹھن ترین دن ہوگا صاحب، اتنا کٹھن کہ الفاظ میں اس کی شدت بیان ہی نہیں کی جا سکتی کہ یہ وہ دن ہوگا جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، افراتفری اور مایوسی کا عجب عالم ہوگا، اہل محشر دریا کی موجوں کی مانند بے قرار ہوں گے، گناہ گاروں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک، ان کے گھٹنوں تک، ان کے پیٹ تک، ان کی کان کی لو تک آئے گا، اور مغز کھولتے ہوں گے ناظرین، زبانیں سوکھ کر کاٹا ہو جائیں گی۔ وہ دن کیسا دن ہوگا ناظرین؟ جو 50,000 برس کا ہوگا، اور عالم یہ ہوگا کہ اسی شدید تکلیف کی حالت میں قیامت کا آدھا دن یعنی تقریباً 25,000 سال بیت جائیں گے۔ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جائیں اور اس انتظار سے نجات پائیں، لیکن حساب کتاب ناظرین شروع نہ ہوگا۔ ہر شخص تنہ تنہا میدان محشر میں کھڑا ہوگا، ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، باپ بیٹے، سارے رشتے موجود ہوں گے، مگر کسی کو کسی کی فکر نہ ہوگی، کوئی کسی کا حامی و مددگار نہ ہوگا۔ ذہن میں رکھیے گا، بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے گا کہ نفس نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ جو ماں اپنے بیٹے اور بیٹی پر دنیا میں واری ہوتی ہے، اس دن وہ اس کی فکر نہ کرے گی۔ وہ باپ جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے زمین و آسمان کر کے اپنا سب کچھ بیچ باچ کے ان کے لیے خوشیاں خرید کے لاتا ہے، حلال حرام کرتا ہے، اس دن وہ باپ صرف اپنی فکر میں ہوگا۔ وہ بیوی جو دنیا میں اپنے شوہر پر واری جاتی ہے، اسے سرتاج کہتی ہے، اس کے لیے دن رات ایک کرتی ہے، اس کے لیے دن کی رات کی ہر طرح کی فکر کرتی ہے، وہ بیوی اپنے شوہر کے لیے کچھ نہ کرے گی، اور جو شوہر اپنی بیوی کے لیے دنیا میں سارے صحیح غلط کام کرتا ہے، ہر آسائش لانے کے لیے حلال حرام کی تمیز ختم کرتا ہے، اس دن صرف اسے اپنے نامہ اعمال کی فکر ہوگی۔ اسی طرح وہ اولاد یعنی اس کا باپ جو اس کے لیے حلال حرام کرتا ہے، اسے پالتا ہے، پوستا ہے، بڑا کرتا ہے، تعلیم دلاتا ہے، سیٹ دلواتا ہے، سیٹ کرواتا ہے، شادی کرواتا ہے، اس دن وہ اولاد بھی اپنے باپ کی فکر اور باپ اولاد کی فکر نہ کرے گا، یعنی کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ہر نفس کو صرف ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح سے وہ پال لگ جائے۔ ناظرین، محشر کے میدان کا نقشہ اس قدر شدید، اس قدر بھیانک کہ اس کا تصور کرنا بھی محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور جلال اپنے عروج پر ہوگا۔ اہل محشر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سبھی کی بارگاہ میں ہو لیں گے، مگر سب کی طرف سے انکار ہوگا۔ یعنی تصور کیجئے کہ یہ کس سطح کی پریشانی ہوگی جو بیان کے بیان سے باہر ہے۔ اس وقت میدان محشر میں صرف ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان اور شفیق ہوں گے۔ اس وقت صرف آپ ہی ہوں گے ناظرین جن کی دربار الہی میں سنوائی ہوگی اور جن کی بات سنی جائے گی، اور اس وقت ہم کا جھنڈا بھی آپ کے دست مبارک میں ہوگا۔ آپ شفیع الامم کا تاج سجائے ہوں گے، آپ مقام محمود پر تشریف فرما ہوں گے،
ہوں گے اور اس دن شفاعت کی کنجی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ہوگی کہ کیا عجیب منظر ہوگا کہ ایک طرف خلق کی بے چینی، نفسی کا عالم، کوئی پرسان حال نہیں، اور دوسری طرف شافع محشر کی شفاعت کا رتبہ ہے۔ ناظرین، طویل حمد ہے، طویل سجدے ہیں، ہر سجدے میں اذن شفاعت ہے۔ جب تک ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کا دروازہ نہ کھولیں گے کوئی بھی شفاعت نہ کر پائے گا۔ یعنی روایتوں میں آتا ہے کہ ہر نبی کی اپنی امت کے سلسلے میں ایک دعا ہوتی ہے، ہر نبی نے جلدی میں دنیا ہی میں اس دعا کو پورا کر لیا اپنی دعا، لیکن سرکار علیہ السلام نے چھپا کے رکھی، مفہوم حدیث ہے، اور رکھ چھوڑا۔ ناظرین، یعنی سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ یعنی وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ جو عظیم ترین تاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج اپنے محبوب کو راضی کرے گا، اور ایسا راضی کرے گا کہ ہر امتی کو داخل جنت کرے گا۔ یہ وہ موقع ہوگا ناظرین کہ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے، بناتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل پر ہم کو چلاتے یہ ہیں۔ بس ناظرین، کچھ نہیں ہے، اعمال ضروری سلیبس ہے، کمپلسری ہے، اعمال پہ بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ اللہ کی رحمت اور سرکار علیہ السلام کی شفاعت پر ہے۔ آغاز کرتے ہیں جی، آپ دونوں، اب آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور سب سے پہلے تو ظاہر ہے، میرا خیال ہے وہ جو ایک منظر نامہ ہے کہ سرور دو جہاں، ظاہر محشر کا میدان سجے گا، محشر قائم ہوگی، بلکہ یہاں سے آغاز کرتے کہ محشر قائم ہوگی، قیامت قائم ہوگی، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار پر انوار سے تشریف لاتے ہیں باہر، وہ کیا منظر ہوگا یہ بتائیے؟ اور پھر اولاد آدم کی کس انداز سے آپ قیادت فرمائیں گے، کس انداز سے ان کو لیڈ فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ جو محشر کا میدان ہے یہ کہاں سجے گا، اس کا منظر نامہ کیا ہوگا، لوگ کس طرح سے اس میں موجود ہوں گے، بتائیے ذرا۔ جنید بھائی، اس موضوع کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو تو قیامت اور یوم حشر کی ہولناکی سے متعلق ہے، یقیناً وہ ہم سب کے لیے غور کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کی یاد دلاتا ہے۔ دوسرا پہلو جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہے، اس میں سراپا امید ہے۔ لہٰذا ان دونوں پہلوؤں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری اپنے روضہ انور سے، اور وہ پورے حشر کے میدان میں سارے لوگ پریشان حال ہو کر جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو کیا منظر ہوتا ہے۔ یقیناً اس میں دیکھیے کہ حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اولہم اذا بعثوا، قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، بعثت ہوگی، بعث بعد الموت جسے کہا جاتا ہے، تو فرمایا انا اولہم، تو سب سے پہلا میں ہوں گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا انا خطیبہم اذا انصتوا، اور اگر اعراب اس کا پڑھا جائے دوسری طرح تو انا خطیبہم اذا انصتوا، جب انہیں اللہ کی طرف سے خاموش رہنے کا حکم ہوگا، خاموش کرا دیا جائے گا سب کو، تو پھر سب سے پہلا اور تنہا اللہ کی بارگاہ میں بولنے والا جنہیں اذن کلام حاصل ہوگا وہ بھی میں ہی ہوں گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا انا قائدہم اذا وفدوا، اور پھر وہ سب جب ایک وفد کی صورت میں اللہ رب العزت کی طرف جا رہے ہوں گے تو ان سب کا قائد اہل معاشر کا میں ہی ہوں گا۔ اور روایت میں آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے، آپ نے خود فرمایا کہ آپ بار بار ساتھ فرماتے جا رہے تھے ولا فخرا، اور مجھے اس بات کے اوپر کوئی فخر بھی نہیں۔ اب یہ جو قیامت کا منظر ہمارے سامنے ہے، بے شک یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے، ارکان ایمان میں سے، کہ آخرت پر ایمان لائیں، اور آخرت پر ایمان لانے کے اجزاء پر جب ہم بات کرتے ہیں تو خود مرنا، پھر قبر پر ایمان، اس کی احوال پر ایمان، پھر بعث بعد الموت، حشر کے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان۔ تو وہ جو حشر کے دن سارے لوگ اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے، تو اس میں وہ جو دن ہے کم و بیش 50,000 سال کا دن جسے کہا گیا، اور اتنی سختی، حدت، گرمی اور پشیمانی کا دن، مگر سب کے لیے نہیں،
وہ جو مطمئن ہوں گے اللہ کی رحمت سے، جو زندگی ایسی گزار کے گئے وہ بھی موجود ہوں گے۔ تو جب سارے لوگ اور ساری امتیں آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمارے لیے کچھ کریں، اور قیامت کا دن اتنا طویل ہو گیا، اور پھر آدم علیہ السلام انہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اور پھر سارے انبیاء کرام سے پھرا کر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے پاس تمام پشیمان حال لوگ آئیں گے تو میں اپنے روضہ انور سے اتنی جلدی سے اٹھوں گا کہ جیسے آقا علیہ السلام کا جو امامہ مبارک ہے وہ ایسے اس جلدی اور شتابی کی وجہ سے گرنے والا ہو جائے گا۔ اللہ، یعنی اتنی جلدی سے آقا علیہ السلام اٹھیں گے اہل معاشر کے احوال دیکھ کر، اور آقا علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، یہ اس کام کے لیے تو آج میں ہی ہوں۔ اور اسی کو ائمہ اور اکابرین نے کہا کہ یہ شفاعت کبریٰ ہے، جو شفاعت کبریٰ جہاں سے قیامت کے دن حساب و کتاب کے آغاز کی بات ہونی ہے، جہاں سے قیامت کا احوال یعنی حساب و کتاب شروع ہوگا، کہ اس سے قبل تو اللہ رب العزت جلال میں ہوگا، اور آواز آ رہی ہوگی، ندا آ رہی ہوگی بار بار کہ آج کس کا دن ہے؟ آج فقط اسی کا دن ہے جو واحد ہے، جو قہار ہے، اور ہر کوئی دم بخود ہوگا۔ مگر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب تمام اہل معاشر آئیں گے تو آقا علیہ السلام اپنے روضہ انور سے یوں اٹھیں گے، اور پھر شفاعت کبریٰ ہوگی، اور گویا کہ اس سے پھر آگے کے مراحل سارے یہ نقطہ آغاز ہوگا، نقطہ آغاز۔ یوم معاشر کا نقطہ آغاز یہ ضروری ذرا میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب، 50,000 دن کا مطلب 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اچھا، جو 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، اگر میں مثال کے طور پہ آج دیکھوں عیسیٰ علیہ السلام تقریباً ظاہر ہے 2100 برس، ابراہیم علیہ السلام تک میرے خیال ہے 7,000 برس بنتے ہیں، یا آدم علیہ السلام تک 7,000 برس بنتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور آدم علیہ السلام تک تقریباً 9 ساڑھے 9,000 10,000 برس بنتے ہیں۔ یعنی اگر آپ یہ دیکھیے تو 50,000 برس کا تو 1/4 بھی نہیں گزرا، اور صورتحال ایسی ہے کہ ابھی تک ہم جو ہے 1/4 تک نہیں پہنچے۔ جی، یہ وہ کتنا طویل ترین دن ہوگا اس کا؟ 50,000 سال کا جو ذکر آیا ہے اس پہ ائمہ اور اکابرین کی تفسیر اور اقوال کا خلاصہ یہ عرض کروں کہ یہ بھی مراد ہے کہ 50,000 سال سے مراد یہی عدد ہو، یہ بھی مراد ہے کہ بہت طویل اور بڑا دن ہوگا، اور اس کی کثرت اور طوالت کے پیش نظر کہا گیا ہو 50,000 سال۔ اور یہ بھی پھر ایک اختلاف ہے کہ وہ جو دنوں کا حساب ہے، وہ دنوں کا حساب عالم دنیا کے اعتبار سے ہے یا عالم آخرت کے اعتبار سے ہے، کیونکہ اس دنیا میں تو جو دن اور رات ہے وہ سورج اور زمین کی حرکت کے ساتھ مربوط ہے وہ نظام، لہٰذا اس کا دورانیہ اسی کے اعتبار سے ہے، اور آخرت کا جو دن ہے تو یہ جو وقت کا نظام ہے ہمارے پاس، یہ نظام الاوقات تو ختم ہو جائے گا، پھر معلوم نہیں کہ وقت کا پیمانہ کیا ہوگا، گویا کہ وہ اتنا طویل دن ہوگا حشر کا دن، اور آقا علیہ السلام اپنے روضہ انور سے تشریف لا کر شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، اور حشر کے میدان کی کاروائی کا آغاز ہوگا۔ ٹھیک، سرکار علیہ السلام کہ دست مبارک میں لوائے الحمد ہوگا، ظاہر ہے سرکار علیہ السلام جو ہے وہ عرش کے سائے تلے تشریف فرما ہوں گے۔ اس سے قبل کہ ہم باقاعدہ شفاعت پہ ذرا بات کریں اور محشر کا جو خاص طور پہ میدان کا نقشہ اس پہ بات کریں، شفاعت کیا ذرا پہلے لوگوں کو یہ بھی ذرا سمجھائیے، بہت کنفیوژن ہے اس حوالے سے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مطلب شفاعت کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں خدا نخواستہ ہم اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں، یا معاذ اللہ اس میں ہم شرک کر رہے ہیں، یا ہم جو ہے مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس میں مطلب معاذ اللہ کہ اللہ کو ہم لیس امپورٹنس ہی دے رہے ہیں معاذ اللہ۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ شفاعت کیا ہے، پھر اگر شفاعت کی کلیئرٹی ہو جاتی تو یہ بتائیے کہ شفاعت پہ یقین رکھنا کیوں ضروری ہے، اور کیا وہی بات کہ کیا مسلمان اگر مجھ جیسا گناہ گار ہے تو کیا یہ سمجھے کہ میں اپنے اعمال کی بنیاد پہ بخشا جاؤں گا، یا کوئی اور وجہ بھی اس میں شامل حال ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات، مراتب، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل اور آپ کی بے شمار شانوں کا اظہار فرمایا ہے، لیکن کچھ ایسی شانیں ہیں جو اپنے وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے سامنے آتی ہیں اور آتی رہیں گی۔ ٹھیک، انہی جو آنے والے وقت کی شانیں ہیں ان میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک جو ہے وہ شفاعت کی بھی ہے۔ ٹھیک، اب شفاعت ہوتی کیا ہے؟ شفاعت کا مطلب یہ ہے، یہ ایک ایسا متناسب
انتخاب الفاظ کا نتیجہ ہے کہ جس کے اندر ہم اس کو سفارش تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سفارش جو ہے وہ ہر اچھی اور بری چیز کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ سفارش جو ہے وہ قبول بھی کی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اذن شفاعت جو ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے تو کامل اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کو جب استعمال کیا جائے تو اس کا نتیجہ اور ثمر بھی لازماً عطا کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، ابھی جہانوں میں سے وہ جہان آخرت کا جہان جس کو کہتے ہیں اس نے آنا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے بھی اور اس دنیا کے لیے بھی رحمت ہیں، رحمت تھے، رحمت ہیں اور رحمت بن کے رہیں گے۔ اور اسی چیز کا ہی پرتو ہم دیکھتے ہیں، رحمت کسی آدمی کی مشکل کو دور کرنے کو کہتے ہیں، درست، اور جب قیامت والا دن ہوگا تو اس وقت وہ رحمت حضور علیہ السلام کی شفاعت کی صورت میں مومنوں کے اوپر وارد کر دی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات کہنی کہ عقیدہ شرک میں نہ آئے، خود آیت الکرسی شریف جو بچے کو یاد ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش شفاعت کر سکے، ہاں الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ اور وہی اذن لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بار بار سجدہ بھی کریں گے، اور یہ کہا جائے کہ اس کے لیے وہ سجدے فرما چکے، اس اذن کو حاصل کرنے کے لیے کائنات عرضی کے اندر آپ بے شمار سجدے فرما چکے، زمین کو اپنے سجدوں سے آباد فرما چکے، اور یہی چیز ہمیں نماز میں بھی عطا کر دی۔ کل عبادات میں سے سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے نماز، اور فرمایا کہ نماز میں سے سب سے زیادہ پسند ہے سجدہ۔ واہ! تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اذن شفاعت ہے، تو یہ عقیدہ شرکیہ نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ خود اپنے آپ کو قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے بچا کر اس کی رحمت میں داخل کر۔ ویری گڈ، کلیئرٹی ہو گئی۔ محشر کا نقشہ بتائیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں محشر کے اندر کیا ہوگا، اس کو نقطۂ آغاز کیا۔ دہلمی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن بیت اللہ اپنی جگہ سے چلے گا اور میرے مزار پرانوار پر حاضری دے گا۔ اچھا، کما یلیق بشانی، یہ وہاں حاضر ہوگا اور وہاں آ کر عرض کرے گا السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سلام عرض کرے گا، تو میں جواب دے کر اسے پوچھوں گا، میں پوچھوں گا کہ بتاؤ میری امت نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ حضور فرماتے جواب دینے کے بعد اسے پوچھوں گا، تو اس کا جواب ہوگا تو یہی ہوگا کہ حضور بس میں تو اتنا ہی عرض کر دیتا ہوں، اتنی آپ کی امت محبت کر چکی، اتنی محبت کر چکی، اب اذن شفاعت کی منزلیں آئیں گی تو حضور جو مجھ تک پہنچ چکے میں ان کی شفاعت کر دیتا ہوں، اور جو پہنچنے کی تمنا رکھتے تھے اور نہیں پہنچ پائے آپ اپنے ان غلاموں کی شفاعت فرمائیں۔ تو یہ یہاں سے آغاز ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے 3 دفعہ اختیار دے چکا کہ آپ کچھ مانگیے، تو فرمایا 2 دفعہ میں مانگ چکا ہوں اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، یہ 2 دفعہ عرض کر چکا ہوں، یا دوسری دفعہ کر، یعنی وہ وقوع یقینی ہے تو دوسری دفعہ کو آپ نے ساتھ متصل ذکر کر دیا، اور فرمایا کہ اخرت الثالثہ، میں نے تیسری دفعہ کا ذکر روک رکھا ہے، جب وہ قیامت کا دن ہوگا تو پھر میں ایسی اللہ کے حضور شفاعت کروں گا اور امت کے لیے مغفرت مانگوں گا کہ ساری دنیا اور پہلے انبیاء کے امتی وہ بھی سارے میری طرف مائل ہوں گے اور انبیاء بھی مائل ہوں گے، حتیٰ یرغب الی الخلق، حتیٰ ابراہیم، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف مائل ہو جائیں۔ کہ یہ سارے اختیارات آپ سر ایک سوال ضروری بتا دیں، بلکہ محشر کے میدان کے نقشے پہ تو آگے جا کے بات کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل جو سوال میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا کلیئرٹی ہو جائے، کیونکہ اس سے ریلیٹ کرتا ہوا ہے وہ۔ ایک تو بات یہ ہو گئی کہ شفاعت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ نظام میں دخل ہے، نہ خدا نہ خواستہ کوئی شرک کا اس کا پہلو ہے، یہ تو کلیئرٹی ہو گئی۔ اب وہی بات ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کیا اپنے اعمال پہ صرف بھروسہ کرے یا شفاعت پہ بھی اسے بھروسہ کرے؟ اعمال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت بات ہمارے لیے ارشاد فرما دی، ہر بات ہی خوبصورت ہے لیکن سمجھانے کے لیے آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میرے امتیو قیامت والے دن مجھے دوسرے انبیاء کے سامنے شرمندہ نہ کروا دو۔ یہ انتہائی جامع جملہ، اللہ کس لیے؟ فرمایا نہ تو تمہارے نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہوں،
اور نہ اس کے اندر ایسی برائیاں ہوں کہ جو دوسرے انبیاء کرام ان کے امتی نہ کر سکے اور وہ تم کر کے لے آؤ۔ فرمایا اس حوالے سے مجھے شرمسار نہ کرنا۔ اب رہی بات اعمال کی، تو اعمال کی تو ترغیب دے چکے۔ فرمایا کہ حاجی جو ہے وہ حج کرے گا تو 10 بندوں کی شفاعت کا اختیار مل جائے گا۔ اسی طرح کچھ روایات میں 25 تک کی بات آتی۔ حافظ قرآن جو ہے وہ شفاعت کرے گا صرف حفظ کے عمل کی وجہ سے، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اعمال، تو وہ بھی 10 افراد کی شفاعت کرے گا، اور ایسے لوگوں کی جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ نمازی کو اذن شفاعت ہوگا، عالم کو اذن شفاعت ہوگا۔ یہ ساری چیزیں یہ کیوں ہیں؟ یہ ہمیں بتا دیں کہ تمہارا نامہ اعمال جو نیکیوں سے لبریز ہونا چاہیے۔ اس کے اندر نیکیاں یہ نہیں کہ تم خالی اعمال ہو کر میرے پاس آ جاؤ، نیکیاں ہونا تمہارے پاس اور پھر تم میرے پاس آ جاؤ، نہیں۔ فرمایا یہ تمہارے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہو اور اس کے بعد آگے پھر وہ کام میں کروں گا۔ اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امت کے لیے میں نے اختیار شفاعت کو جو استعمال کیا 2 دفعہ اور تیسری دفعہ کو روک کے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جب تشریف لائے تو آتے ہوئے بھی امت کی مغفرت کی التجا کی، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں تو وہاں بھی اس امت کی شفاعت کے لیے اور امت کی مغفرت کے لیے آپ نے بات کی ہے، اور یہ ہے تیسری چیز قیامت والے دن کے لیے آپ نے بالکل۔ آئیے ذرا سلسلے کو وہیں سے جوڑ لیتے ہیں۔ مفتی صاحب ذرا بتائیے میدان محشر اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، ابھی اس کی ہولناکیوں پہ آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں، کن کن مقامات پہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں گے؟ پہلے تو یہ بتائیے، اور اس وقت ظاہر ہے آپ بیسکلی آپ کیا فرما رہے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے، ذرا وہ تھوڑا بتائیے لوگوں کو۔ سبحان اللہ۔ جنید بھائی، یہی سوال ایک صحابی نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا اللہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اگر میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں، ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کہاں ملیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیے کہ صحابہ کرام کو جہاں یہ فکر ہوتی تھی کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں انہیں یوم حشر کے حوالے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو بھی دامن گیر ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم کہاں تلاش کریں گے اور کس حال میں تلاش کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے 3 مقامات پہ تلاش کرنا، 3 میں سے کسی ایک مقام پر میں ہوں گا۔ فرمایا ایک تو حوض کوثر ہے، ایک میزان ہے، اور ایک پل صراط ہے، اور یہ ان تینوں مقامات پر آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، اور اپنی امت کے لیے اور اہل معاشر کے لیے شفاعت کے لیے بھی، آسانی کے لیے بھی۔ حوض کوثر پر آپ تشریف فرما ہوں گے تاکہ پیاسی امت کو حوض کوثر کے جام بھر بھر کے پلاتے رہیں، اور وہ جو انا اعطیناک الکوثر، اس کی تفاسیر میں سے ایک تفسیر اور اس کا محل کہ حوض کوثر آقا علیہ السلام کو عطا کیا جائے گا، اور آپ وہاں تشریف فرما ہوں گے اور پیاسی امت کو آپ وہاں سے جام پلائیں گے اور ان کی پیاس بجھائیں گے۔ پھر اسی طرح میزان پر، تو میزان پر کیا ہو رہا ہے؟ اعمال کا حساب ہو رہا ہے، اور آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہیں کہ اگر کسی امتی کے اعمال میں کمی بیشی ہو رہی ہے تو آقا علیہ السلام وہاں شفاعت بھی فرما رہے ہیں، بلکہ یہ روایات بھی آتی ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنی جیب مبارک سے پرچی نکال کے رکھتے ہیں، اور کیا ہے؟ درود پاک ہے جو آپ نے پڑھا تھا آقا علیہ السلام کی ذات پر، اور اس سے اس کے نام اعمال کے اندر اللہ رب العزت وزن پیدا فرما دیتا ہے۔ یعنی ایسے پھر کئی مناظر ہیں کہ آپ میزان پر کھڑے ہیں تو کس طرح سے شفاعت کا عمل جاری و ساری ہے، پل صراط پہ کھڑے ہیں تو پھر وہاں کیا ہے؟ وہاں سے صاف ظاہر ایک مشکل مرحلہ ہے گزرنے کا۔ تو عشاق تو اس کو یوں بھی کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب ان مشکل مقامات پر کھڑے ہوں گے تو گویا کہ آقا علیہ السلام کے غلام آپ کو دیکھتے جائیں گے اور حشر کی ان تمام منازل کو طے کرتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ آخری ایک بات یہ کہ آقا علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نور کے ممبر بچھائے گا تمام اہل ایمان کے لیے درجہ بدرجہ، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے لیے نور کا ممبر بچھایا جائے گا، لیکن میں اس پر تشریف فرما نہیں ہوں گا، بلکہ میں عرش کے دائیں جانب میں کھڑا رہوں گا، اور میرا رب حتیٰ کہ مجھ سے سوال کرے گا کیا، تو میں کروں گا کہ باری تعالیٰ میری امت کا حساب جلدی کیا کہنا۔ ایک بات جو میں چاہتا ہوں درانی صاحب، اس پہ ذرا صاحب کلام کیجئے۔ یہ جو محشر کا میدان ہے اس کو ہم بڑا لائٹر موڈ پہ لیتے ہیں، صاحب دیکھ لیں گے بعد میں دیکھ لیں گے جو کچھ بھی ہوگا۔ کیا ہے اس کا نقشہ، ذرا بتائیے، اس کی ہولناکیاں کیا ہیں؟ یعنی آج کل میں نے بہت سے لوگوں کو معاذ اللہ یہ کہتے ہوئے سنا قبر دیکھ لیں گے،
حشر دیکھ لیں گے جی کیا ہے. تو ذرا کیا حشر بپا ہوگا ذرا یہ بتائیے. دوسرا, سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بہت ہی پریسائز کویشچن ہے کہ اپنے امتیوں کو, مجھ جیسے گناہ گار کو, ہم جیسے گناہ گاروں کو کیسے پہچانیں گے, بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم اور ایمان افروز ٹاپک ہے آج کا جو آپ نے انتخاب کیا. قیامت کا جو دن ہے, ہمیں اگر ہم قرآن و حدیث کی تناظر میں اس پہ غور کریں تو یہ برپا ہی تب ہونا ہے جب زمین پر کوئی ایک بھی کلمہ گو نہیں رہے گا. ٹھیک. اور زمین پر کفر کا راج ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کے نتیجے میں کہ کوئی ایک بھی اس کا ماننے والا نہیں ہے, قیامت برپا ہوگی. اب جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت جو ایک آواز وہاں پر میدان حشر میں گونج رہی ہوگی وہ ہوگی لمن الملک اليوم. دنیا کے اندر اپنی حکومتیں, اپنے عہدیداریوں, اپنی زمینداریوں, اپنی جاگیرداریوں کے دعوے کرنے والوں, یہ بتاؤ کہ آج کس کی بادشاہی ہے. اور پھر کسی میں اتنی مجال بھی نہیں ہوگی کہ وہ آگے سے جواب دے سکے. وہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار. یہ اس اللہ کی بادشاہی کا دن ہے جو یکتا اور سب پر غالب ہے. اور اس وقت ساری دنیا اللہ کی آواز کو سنے گی, سب سنیں گے اللہ کی آواز کو. ایک ہی میدان حشر ہوگا, زمین دوسری زمین سے بدلی جا چکی ہوگی اور سب وہاں پہ خدا کے سامنے ہوں گے میدان محشر میں. اور حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے کہ لوگ اس طرح اس دن اٹھیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے تھے, ننگے بدن تھے, غیر مختون تھے. اس حال کے اندر وہاں پر کھڑے ہوں گے. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ لوگ وہاں پہ عریا ہوں گے تو شرم کا معاملہ کیا ہوگا, تو سرکار میں وہ اتنی ہیبت کا دن ہوگا کہ یہ معاملات صرف نظر ہو جائیں گے. اللہ, یعنی لوگوں کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں, اس کی پرواہ نہیں ہوگی. تک ہیبت میں مبتلا ہوں گے. وہ سورج اس قدر قریب کر دیا جائے گا کہ لوگ اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں غلطہ ہوں گے. اللہ, حتیٰ کہ کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے لبوں اور کانوں تک پہنچا ہوا ہوگا. اللہ, منہ کی لگام بن جائے. یہ کیفیت ہوگی قیامت کے دن, اور جس کے اندر پھر اللہ پاک کی ناراضگی اور اس کے جلال کا جو تصور ہوگا اور جہنم کی جو چیخ و پکار کی آواز ہوگی, یہ ایک عجیب منظر اور فضا پیدا کر رہی ہے. جہاں آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں اپنی امت کو کیسے پہچانے. یہ ہے بڑی اہم. جب یہاں پر یعنی ارب ہا کی تعداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک کے انسان وہاں پر جمع ہوں گے, ان کے اندر امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی پہچان کیسے ہوگی. سرکار نے فرمایا میں جب اٹھوں گا وہاں پر, میں نگاہ ڈالوں گا, میرے سامنے بھی بے تحاشا لوگ ہوں گے, دائیں بھی بائیں بھی آگے پیچھے, مگر میں ان تمام بے تحاشا لوگوں میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. پوچھا گیا کیسے پہچانیں گے, تو ایک روایت میں آتا جیسے بہت سارے گھوڑوں میں پنج کلیان گھوڑا پہچانا جاتا ہے. اچھا, وہ گھوڑا جس کے چاروں پاؤں پر الگ سے رنگ ہوتا ہے وائٹ کلر کا, اور ماتھے پر بھی رنگ ہوتا ہے, وہ سیم کلر والے گھوڑوں میں الگ نمایاں نظر آتا ہے. جی. تو فرمایا باقی امتوں میں میری جو امت ہے اپنے اعضائے وضو ان کے جو ہیں, ہاتھ پاؤں چہرہ پیشانی, یہ نور سے چمک رہے ہوں گے. سبحان اللہ. ان کا جو نور سے چمکنا ہے بروز حشر, وہ مجھے پہچان کرائے گا کہ یہ میرے ہی غلام ہے اور یہ میری امت ہے. یعنی یہ بنیادی طور پہ بروز محشر ہمارا آئی ڈی کارڈ ہوگا, یہ ہمارا آئی ڈی کارڈ, شناختی کارڈ ہوگا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس دنیا میں اپنے وضو کو اچھی طرح کرو اور اعضائے وضو کو اچھی طرح دھو, جہاں تک لے کے جا سکتے اوپر تک دھو ان کو, کیونکہ یہی وہ چیزیں ہوں گی جو نور کا باعث ہوں گی اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ اس پر پڑے گی اور آپ غلاموں کو پہچانیں گے. سبحان اللہ. کتاب الشفا, شدید غصے کو دور کرنے کا عمل, کہ اگر کسی شخص کو شدید غصہ آتا ہو تو 11 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے اوپر اپنے آپ سے دم کر لیں, انشاءاللہ بہت جلد غصہ ختم ہو جائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جو شخص اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ اور عقل کو روشن رکھتا ہے. اے رسول امین, اے رسول خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا, بس صدق و یقین
کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اور دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے پھر سجایا تجھے، جملہ صاف سے پھر سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد تک حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اور بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اور تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین پہ ہوا، آسمان پہ ہوا، کیا یا رب کیا یا جمع سب ہیں زیر نگین، کیا یا رب کیا یا جمع سب ہے زیر نگین، پھر تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اور تیرے انداز میں وسعتیں فرش کی، تیری پرواز میں رفعتیں عرش کی، تیری پرواز میں رفعتیں عرش کی، تیرے انفاس میں خلد کی یاسمین، تیرے الفاظ میں خلد کی یاسمین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول